إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، اللہ رب العالمین نے دنیا میں انسان کو آزاد پیدا کیا ہے اور اسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، زندگی میں صحیح یا غلط کو چننے کا اختیار دیا۔ یہی وہ اختیار ہے، یہی وہ آزادی ہے جس کے نتیجے میں دنیا میں خیر اور شر کی جنگ چلتی رہتی ہے۔ جو لوگ حق کو قبول کرتے ہیں، سیدھے راستے پر چلتے ہیں، ان کے خلاف دنیا میں ہمیشہ ایسے لوگ ہوں گے جو انہیں ستائیں گے، ان کے لیے رکاوٹیں پیدا کریں گے، ان کے ساتھ ظلم و جبر کا معاملہ کریں گے، اپنی قوت ان کے خلاف استعمال کریں گے۔ حق والے حق کو عام کرنے کی کوشش کریں گے اور جو گمراہی کے راستے پر ہیں وہ غلط باتوں کو عام کریں گے اور حق والوں کے خلاف بولیں گے، انہیں متہم کرنے کی کوشش کریں گے، لوگوں کو ان سے بدظن کریں گے۔ سارے نبیوں کی تاریخ آپ دیکھیں، یہ آپ کو دکھائی دے گا۔ فرشتوں نے بھی جب اللہ رب العالمین نے ان کے سامنے بتایا کہ وہ زمین میں ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہے، تو انہوں نے کہا تھا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ تو زمین میں ایسے کو خلیفہ بناتا ہے جو زمین میں خون بہائے گا اور فساد پیدا کرے گا۔ معلوم ہے کہ زمین میں فساد اور خون بہانا یہ پہلے سے فرشتوں کو بتایا گیا تھا کہ انسان کی آزادی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کچھ لوگ اچھے ہوں گے تو کچھ برے، اچھے لوگ اچھا کام کریں گے، برے لوگ برا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ دونوں میں باہم لڑائی ہوگی، علمی سطح پر کبھی بڑھتے بڑھتے معاملہ بڑھے گا اور خون بھی بہے گا۔ طاقت والا غلط انسان کمزور پر ظلم کرے گا، باطل والے اقتدار پا کے حق والوں کو دبانے کی کوشش کریں گے، اور یہی تاریخ میں ہوا۔ جتنے نبی آئے، اہل باطل نے، جنہوں نے نبیوں کی بات کو نہیں مانا، انہوں نے نبیوں کا مذاق اڑایا، انہیں ستایا، یہاں تک کہ انہیں قتل کیا، ان کا خون بہایا۔ یا حسرۃ علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، بندوں کا حال قابل حسرت ہے۔ جو بھی رسول ان کے پاس آیا انہوں نے اس رسول کا مذاق اڑایا، بلکہ نبیوں کو قتل بھی کیا گیا، نبیوں کو اپنے علاقے چھوڑنے پڑے، انہیں دھمکیاں دی گئی، انہیں ڈرایا گیا، انہیں لالچ دے کر ان کے مقصد سے روکنے کی کوشش کی گئی۔ دنیا میں ہمیشہ چلتا رہے گا کہ حق والے باطل والے دنیا میں رہیں گے، اور آپس میں اس طرح کا ماحول بنتا رہے گا، کبھی طاقت حق والوں کے پاس ہوگی، کبھی باطل والوں کے پاس، لیکن تاریخ کا مشاہدہ اور مطالعہ بتاتا ہے کہ عام طور سے طاقت اہل باطل کے پاس ہوتی ہے۔ یہ اہل حق کا امتحان ہوتا ہے، ان کے لیے
اللہ کی نصرت کا دروازہ بھی یہی چیز کھولتی ہے۔ لہٰذا اس بات کو مان کے چلنا چاہیے کہ دنیا میں حق والوں کے لیے، سیدھے راستے پر چلنے والوں کے لیے ہمیشہ امن و امان کا ماحول نہیں رہے گا، حالات بد سے بدتر ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من عام الا والذی بعدہ شر منہ حتی تلقوا ربکم۔ امام الترمذی نے ایک حدیث روایت کی ہے، فرمایا کہ ہر سال جو بھی سال آنے والا ہے اس کے بعد والا سال اس سے زیادہ شر والا، بھیانک خطرات والا، مصیبتوں والا، بلاؤں والا ہوگا، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو۔ تو ایک بات ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ شر دنیا میں ختم نہیں ہوگا، یہ قیامت تک چلتا رہے گا، بلکہ ہر آنے والا دور زیادہ بگاڑ والا، شر والا ہوگا۔ اس میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اب شر کس طرح کا ہوگا؟ آج بھی حالات مسلمانوں کے آپ عالمی سطح پر دیکھیے، صرف ملک کی سطح پر نہیں۔ مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ سیاسی حالات آپ دیکھیے دنیا کے، اس لیے کہ سیاسی حالات کا بہت اثر پڑتا ہے ذہنوں پر، اور انسان کی توجہ عموماً ان حالات کی طرف ہوتی ہے۔ چار آدمی اگر کہیں جمع ہو جائیں، سیاسی بات ہوتی ہے، فلاں علاقے میں ایسا ہوا، فلاں ملک میں ایسا ہوا۔ سیاسی حالات آپ دیکھیے مسلمانوں کے، چاہے وہ فلسطین کا مسئلہ ہو یا وہ کسی اور ملک کا مسئلہ ہو، سیاسی اعتبار سے مسلمان کمزور ہیں عالمی سطح پر۔ حکومتیں ہیں، اپنی جگہ ہے، لیکن طاقت ویسی نہیں ہے۔ اور ملکی سطح پر بھی آپ دیکھیے مسلمانوں کے لیے مسائل ہیں، سیاسی بگاڑ۔ اسی طرح سے دینی اعتبار سے مسلمانوں کو دیکھیے، ایک طرف نوجوانوں میں دین کا شعور بڑھ رہا ہے، دوسری طرف نوجوانوں ہی میں بے دینی بھی بڑھ رہی ہے۔ ایک طبقہ دین کی طرف آ رہا ہے، پہلے ایسا نہیں تھا۔ نوجوان مسجدوں میں دکھائی دے رہے ہیں، داڑھی رکھے ہوئے دکھتے ہیں، عبادات کا اہتمام کرنے والے، اخلاق والے، ایسے بھی ملیں گے کہ جو بالکل دین کو چھوڑ کے اسلام سے بھی نکل جا رہے ہیں۔ نہ صرف بچے اور بچیاں بھی عشق بازی کے چکر میں، جاب کے چکر میں، دینی اعتبار سے آپ دیکھیے بگاڑ دکھائی دے گا، بد اخلاقی آپ کو دکھائی دے گی، اولاد کا ماں باپ سے بدسلوکی کرنا، ماں باپ کا اولاد کے بارے میں بے پرواہ ہو جانا، دنیا کے پیچھے دوڑ کر اپنی عبادات کو برباد کرنا، حلال و حرام کے بارے میں لاپرواہی کرنا، عام طور سے آپ کو دکھائی دے گا۔ دینی بگاڑ، شرک اور بدعات کو تو آپ مان کے ہی چلیے کہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں بد اخلاقی والی۔ آج بھی جدید دور میں آنے کے بعد بھی، علم کے عام ہونے کے باوجود آپ کو دکھائی دے گا کہ بعض علاقوں میں، بعض حلقات میں شرک اور بدعات اور زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ پہلے میوزک بجتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن، اب لوگ ناچ بھی رہے ہیں، اور مرد نہیں عورتیں بھی ناچ رہی ہیں، ایسا بھی آپ کو دیکھنے ملے گا بعض علاقوں میں۔ تو یہ آپ کو بے دینی، دین سے دوری آپ کو دکھائی دے گی، دینی حالات کا بگاڑ، اخلاقی بگاڑ اسی کے ضمن میں ہے۔ بچیوں کا تنگ لباس پہن کر باہر نکلنا، ٹک ٹاک پہ آنا، فلمی اداکاراؤں کی طرح لوگوں کے سامنے بن سور کے پیش ہونا، گانے گانا، ناچنا، پہلے نہیں ہوتا تھا ایسا، اتنا زیادہ گندگی نہیں تھی۔ جاب کرنے والی بچیاں، تعلقات نوجوانوں کے ساتھ، مسلمان غیر مسلم کے ساتھ بھی تعلقات رکھنا، شراب کا عام ہونا، زنا کا عام ہونا، ڈرگ ایڈکشن آپ دیکھیے، ڈرگ ایڈکشن نوجوانوں میں ایک بڑے طبقے میں ہے، صرف مسلمان نہیں سبھی میں ہے۔ تجارت کرنے والے تجارت کر رہے ہیں،
اور لوگوں کو عادی بنا رہے اس طرح کی چیزوں کے، زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں، صحت کے ساتھ ساتھ اخلاق، بلکہ کریئر، بلکہ دین، آخرت، سب برباد ہو رہا ہے۔ ڈرگ ایڈکشن عام ہوتا جا رہا ہے، آئے دن خبریں آتی کہ اتنا بڑا ٹریلر پکڑا گیا، اتنا بڑا ریکٹ پکڑا گیا۔ جو پکڑے گئے ہو تو پکڑے گئے، جو نہیں پکڑے وہ ان کی چیزیں عام ہو رہی ہیں، نوجوانوں کی زندگی خراب ہو رہی ہے، خاص کر کے پڑھے لکھے طبقے میں، کالج والے طبقوں میں بھی یہ چیز عام ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے معاشی حالات، معاشی بگاڑ بھی ہے، نوٹ بندی ہو، کورونا ہو، یا اور بھی معاملات ہو جو عالمی سطح پر چل رہے ہیں، معاشی اعتبار سے بھی ایک بگاڑ ہے۔ تنگ سے تنگ زندگی ہوتی جا رہی، جو انسان کو حلال کی بجائے حرام کی طرف متوجہ ہونے پر مجبور کر رہی ہے کہ بھائی کسی طرح سے میرا کام چل جائے، پیسہ مل جائے، مجھ کو تھوڑا بہت حرام بھی چل جائے گا، کوشش تو حلال کی کر رہا ہوں، لیکن اب کیا کروں، حلال سے کام تو چلتا نہیں، تو تھوڑا موڑا حرام بھی چل جائے گا۔ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو بہت ساری حرام چیزوں سے آنکھ بند کر لیتے ہیں، معاشی اعتبار سے بگاڑ ہے، چاہے وہ آمدنی کے اعتبار سے ہو یا خرچ کے اعتبار سے ہو۔ فضول خرچی آپ دیکھیے، نکاح ہو رہا ہے، کتنی فضول خرچی ہے، معاشرے کا حال دیکھیے، کیا بگاڑ کہاں ہے، ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ ایک نکاح ہوا، اس کے اندر بے تحاشا آدمی، صرف کھانا پینا نہیں، بے وجہ کی خرچے ہیں، جس میں کئی غریب بچیوں کا نکاح ہو سکتا ہے، بلکہ غور کیا جائے تو نکاح میں تو خرچ ہے ہی نہیں، مہر کا خرچ ہے، ولیمے کا خرچ ہے، اور کیا ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیں مسلمان معاشی اعتبار سے پریشان ایک طرف ہے، غربت بڑھتی جا رہی ہے، تنگی بڑھتی جا رہی ہے، کورونا کے بعد چیزوں کی قیمتیں دگنی ہو گئی، تنخواہ اتنی رہ گئی، غریب آدمی غریب سے غریب ہو گیا، مڈل کلاس کا آدمی اور نیچے 2 سیڑھیاں نیچے اتر کے آ گیا۔ لیکن مسلمانوں میں آپ دیکھیں گے عیاشی وہاں کی وہاں ہے، آج بھی ہم اسی ٹھاٹھ سے اپنے نکاح کریں گے، آج بھی ہماری چاہتے وہی ہیں، تو اب کیا کرے گا، چاہتے تو وہی ہیں، انکم کم ہے، اب راستہ کیا ہے، بینک سے سودی قرض لو، اپنی چاہتے پوری کرنے کے لیے حرام راستوں سے اپنی چاہتے پوری کرو۔ معاشی طور پر بگاڑ ہے، قلت والوں کا بگاڑ اور ہے، اور چاہت والوں کا بگاڑ اور ہے، خرچ کرنے والوں کا بگاڑ ان کا اپنا ہے۔ تعلیمی نظام کو آپ دیکھیے، تعلیمی نظام کا کیا حال ہے، دینی تعلیمی نظام آپ دیکھیے، مدارس اللہ تعالیٰ ان کو آباد کرے اور پروان چڑھائے، لیکن آپ دیکھیے امام ڈھونڈنے آپ جائیے، آپ کو پسینہ آئے گا۔ کسی مسجد میں اگر امام کی ضرورت ہو، امام تلاش کیجیے، آپ کو ملے گا، کتنے جلدی ملتا ہے دیکھیے، ایسا امام جو واقعی لائق ہو۔ جو جمعہ کی خطبات، بھائی بہت بڑا ابن تیمیہ نہیں چاہیے ہم کو، ابن کثیر بھی نہیں چاہیے ہم کو، امام بخاری نہیں چاہیے، بھائی ایسا امام ہو جو جمعہ کی خطبات سنبھال لے، نمازیں ڈھنگ سے پڑھا لے، تراویح پڑھا سکتا ہو، اور صبح شام میں کچھ درس دے سکتا ہو، اور لوگوں کے چھوٹے موٹے مسائل، عالمی مسائل نہیں، علاقائی مسائل اگر کچھ ہوں، وضو کے، طہارت کے، نکاح کے، جنازے کے، اور موٹے موٹے مسائل ہیں، بتا سکتا ہو، جو خود سے لوگوں کے لیے دین کی فکر کرتا ہو، ڈبہ نہ ہو، انجن ہو، جس کو دھکا دے دے کے کام دین کا نہیں کروایا جاتا ہو، ملتے ہیں۔ آپ سوچیں کون سے ملک میں ملتے ہیں ایسے لوگ، کتنے لوگ ہیں ایسے، سوچئے کہ دینی اعتبار سے یہ طبقہ، تعلیمی اعتبار سے آپ دیکھیے کالجز کا حال کیا ہے، کالجز میں بچے بچیاں ماں باپ بھیج رہے ہیں، بچے جا کے پڑھ رہے ہیں، لیکن وہاں آپ دیکھیں گے عیاشی عام ہے۔ کالج کے پروفیسر جو دیندار قسم کے لوگ ہیں، خون کے آنسو رو رہے ہیں،
کہ ہم سے دیکھا نہیں جاتا کہ ہماری قوم کی بچیاں کالج کے گیٹ کے باہر نکل کے غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بائکس پہ بیٹھ کے جائیں برقعے پہن کے، ہماری آنکھوں سے خون کے آنسو نکلتے ہیں۔ ماں باپ کو بتاؤ تو تسلیم نہیں کرتے، نہیں ہماری بیٹی ایسی نہیں ہے، کیونکہ مانیں گے تو ان کی بے عزتی ہوگی، ان کا جرم ہوگا کہ تم نے کیوں دھیان نہیں دیا، تو ہم مانیں گے ہی نہیں تو ہم غلط ثابت ہی نہیں ہوتے۔ اتنی بے غیرتی ہے، اور یہ سوچ کے کہ اگر مان لیں گے تو آگے شادی نہیں ہوگی اس کی۔ اپنی زندگی جی رہے ہیں لوگ، اولاد اپنی زندگی جی رہی ہے۔ جدید تعلیم ہم کو چاہیے۔ اسلام جدید تعلیم کا منکر نہیں ہے، جدید اخلاق کو اپنانے کا منکر ہے۔ ہمارے لیے اسلامی اخلاق کافی ہیں۔ جدید تعلیم کے ساتھ ہم مغرب کی تہذیب بھی سیکھ لے رہے ہیں، اور کپڑے ہمارے اترتے چلے جا رہے ہیں، ہماری دینداری اترتی چلی جا رہی ہے، ہم بدکردار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تعلیمی نظام کو آپ دیکھیے، مکتب چل رہے ہیں، مکتبوں کا بھی حال دیکھیے۔ علاقوں میں چھوٹے چھوٹے مکتب چلتے ہیں، مولوی بیٹھا ہوا ہے اپنے موبائل میں، جتنا 1 گھنٹہ اس کو پڑھانا ہے پورا اس میں لے رہا ہے، تنخواہ اسی کی لے رہا ہے، موبائل چیک کرنے کی، اپنے واٹس ایپ چیک کر رہا ہے، میسیجز کر رہا ہے، فون پہ بات کر رہا ہے، کبھی بیوی سے، کبھی دوستوں سے، کبھی کسی اور سے۔ تعلیم پہ دھیان نہیں ہے۔ بچے کیسے نکلیں گے اس میں؟ گھروں کا حال دیکھیے، تعلیم کا کیا نظام ہے؟ گھر میں بیٹھ کے دین کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں، ملنا مشکل ہو گیا آج۔ عائلی زندگی، خاندانی زندگی تباہ ہو گئی ہے۔ ساس بہو کے جھگڑے، شوہر بیوی کا آپس میں ہم خیال نہ ہونا، گھر کے اندر ذمہ داریاں ٹھیک سے اولاد کی پوری نہیں کرنا، کھانے پینے اور ایجوکیشن پہ دھیان دینا، دینی تربیت پہ دھیان نہیں دینا، گھر کے اندر بیٹھ کے کبھی اچھا سلوک اولاد کو نہیں، ڈانٹ ڈپٹ، پھر اولاد ماں باپ سے متنفر ہو کے باہر کی دنیا میں کھو جائے، کچھ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں، کچھ نشے کی شکار ہو جائیں گھر کے جھگڑوں کو دیکھ کر۔ خاندانی زندگی تباہ ہے کہ بھئی یہ گھر میں کٹ کٹ ہی ہوتی رہتی، باہر چلو، کبھی ماں باپ کا جھگڑا ہو رہا ہے تو کبھی ماں کا اور ساس کا دادی کا جھگڑا ہو رہا ہے، کبھی فلاں کا اور فلاں کا جھگڑا ہو رہا ہے، باپ کا اور دادا کا ہو رہا ہے۔ گھر میں یہ سکون نہیں ہے۔ نوجوان باہر جاتا ہے، سکون کی تلاش کرتا ہے، یا تو پب میں جا رہا ہے، یا تو ڈرگ ایڈکٹ ہو رہا ہے، یا تو دواخانے کا شکار ہو رہا ہے۔ بچیاں کہاں جائیں گی؟ وہ بیمار ہو رہی ذہنی طور پر۔ خاندانی زندگی آپ دیکھیے، تعلیمی زندگی آپ دیکھیے، یا اسی طرح سے آپ نفسیاتی اعتبار سے دیکھیے، کتنے لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں، صبح سے شام تک بیٹھے ہوئے ہیں، یوٹیوب دیکھ رہے ہیں، فلسطین میں ایسا ہوا، برما میں ایسا ہوا، روہنگیا میں ایسا ہوا، عراق میں ایسا ہوا، افغانستان میں ایسا ہوا، الجزائر میں ایسا ہوا، مصر میں ایسا ہوا، امریکہ میں ایسا ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں ایسا ہو رہا ہے، یو پی میں ایسا ہو رہا ہے، صبح سے شام تک دیکھ رہا ہے۔ ذہنی طور پر یا تو مایوسی ہو رہی ہے، اللہ سے شکایت پیدا ہو رہی، اللہ کیوں مدد نہیں کر رہا، یا اب شاید صحیح نہیں ہو پائے گا، سب ختم ہو جائے گا، یا پھر بغاوت کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے، یہ مولوی کچھ نہیں کر رہے ہیں، ہم کو کچھ کرنا پڑے گا۔ یہ حالات ہیں۔ ہر اعتبار سے شر بگاڑ آپ کو سماج میں دکھائی دے گا۔ اگر کسی کو نہیں دکھائی دیتا ہے تو یہ اندھا آدمی ہے، دل کا اندھا ہے۔ یہ سارے حالات اگر اس پہ ہم غور نہ کریں اور اس کے علاج کی فکر نہ کریں، اپنی ذمہ داری کو نہ نبھائیں، صرف باتیں کرتے رہ جائیں، ہاں بہت بگاڑ ہے، بہت ایسا ہے ویسا ہے، بیٹھ کے پھر چائے پی کے پیالی ختم ہوئی، جاؤ گھر کو، چلو اپنی زندگی میں عیاشی میں واپس کھو جاؤ۔ اگر ہم صرف باتوں تک اپنے کام کو محدود رکھیں گے، کچھ سدھرنے والا نہیں ہے۔ یا ہم 1-2 مسائل کو ہی اصل مسئلہ سمجھ لیں، حل ہونے والا نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں کیا ہوتا ہے
یہ سارا مسئلہ جو ہے سیاسی حالات کے بگاڑ کی وجہ سے ہے. ہم کو حکومت چینج کرنی چاہیے، اسلامی حکومت لانی چاہیے. اب اس کے دماغ میں ایک ہی بیٹھ گیا، ہم کو الادین کا چراغ مل جائے بس مسئلہ ختم ہو جائے گا. سارے مسائل کا حل یہ ہے. ایسا نہیں ہے. ہر مسئلے کا علاج اس کے مناسب ہونا چاہیے. اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو مرکزی ہوتی ہیں، وہ اصل ہوتی ہیں. پودے میں اگر آپ کو دکھائی دے کہ پیڑ سوکھ رہا ہے، پھل نہیں لگ رہے ہیں، پتے جھڑ رہے ہیں، آپ پانی اوپر نہیں جڑ میں ڈالتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پیڑ کا سوکھنا، اس کو غذا نہ ملنے کی وجہ سے یہاں پانی دو، دھیرے دھیرے معاملہ سدھرے گا. بدن میں کہیں بھی بیماری ہے، ڈاکٹر پیٹ میں دوا دیتا ہے، کھاؤ. یہاں جائے گا تو یہاں سے سارے بدن میں جاتا ہے. تو ہم کو علاج صحیح معلوم ہونا چاہیے. کھانے کی دوا کو اگر مل کے لگائیں گے فائدہ نہیں ہوتا، اور لگانے کی دوا کو کھائیں گے تو فائدے کی بجائے نقصان ہوتا ہے. آدمی کو معلوم ہونا چاہیے کہ دوا کیا ہے اور دوا کیسے کرنی چاہیے. لہٰذا آج ہم حالات پر بات کرتے ہیں. بھائی دو مسلمان جمع ہو جائے کہیں پہ، ولیمے میں، جنازے میں، مہمان آ گئے کسی کے گھر پہ، بیٹھ کے باتیں ہوتی ہیں. ٹائم کو فل تو کرنا ہے نا. خاموش دونوں تو نہیں بیٹھ سکتے. انسان کی فطرت میں ہی نہیں کہ دو آدمی بیٹھے ہوئے ایک دم چپ بیٹھے ہوئے، ہو ہی نہیں سکتا ہے. دونوں پہ پریشر ہوتا ہے. وقت کو ہم کو فل کرنا ہے. پھر یہ بات نکالے گا، کبھی موسم پہ بولے گا، بڑھتے بڑھتے مہنگائی پہ بولے گا، پھر سیاسی حالات پہ بولے گا. باتیں ہوتی ہیں لیکن وہ رسمی ہوتی ہیں، نتیجہ خیز نہیں ہے. وہ بس وقت کو بھرنے کے لیے ہے. لیکن واقعی کوئی آدمی بیٹھ کے سوچے کہ ٹھیک ہے یہ مسائل ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں، واقعی حل کیا ہے، کسی سے پوچھا جائے کیسے اس کو کریں. کبھی واقعی جذبہ پیدا بھی ہوتا ہے تو وقتی ہوتا ہے. جمعہ کا خطبہ سن لیا، یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو دیکھ لیا، اندر سے ایک تن بدن میں فکر پیدا ہو جاتی ہے. لیکن چائے کی پتیلی کی طرح اگر اس کو گیس سے اتار کے نیچے رکھ دیا جائے چولہے سے، تھوڑی دیر میں جیسا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، بس وہ اس ماحول سے نکلا، کچھ دن، 2 دن 3 دن کے بعد واپس سے وہ جیسا، بلکہ بعض اوقات تو گھنٹوں میں ویسا ہو جاتا ہے. جو جوش پیدا ہوا، جو فکر پیدا ہوئی اولاد کی، بیوی بچوں کی، گھر کی، اطراف کی، مسلمانوں کی، عالم کی، جو جذبات بنے وہ جذبات باقی نہیں رہ پاتے ہیں. جو فکر پیدا ہوئی وہ فکر عمل کی صورت اختیار نہیں کر پاتی ہے. وہ فکر بس ایک روح کی طرح ہوتی جس کے پاس جسم نہیں ہے. ایسی روح جس کے پاس جسم ہی نہ ہو کیا کام کرے گی؟ اللہ نے انسان کو روح دی تو جسم بھی تو دیا کچھ کرنے کے لیے. اس کے پاس کچھ کرنے کا کام نہیں ہوتا ہے. اگر ایسے ہی چلیں گے کیسے ہوگا؟ پھر آدمی کرتا یہ کہ پوری دنیا کی بات کرتا ہے لیکن اپنے دائرے میں زیرو. کیونکہ یہاں دنیا کی بات کرو، دنیا میں جانا تھوڑی نہ ہے. کون دیکھے گا آپ کی کارکردگی کیا ہے؟ بس دنیا بھر کی باتیں آدمی کرتا ہے، لیکن وہی فکریں جو عالمی اس کی ہیں، وہی جو مشورے اس کے پوری دنیا کے لیے ہیں، حکومتوں کے لیے ہیں، اپنی حکومت میں وہ مشورے زیرو ہوتے ہیں. فلاں ملک کے بادشاہ نے ایسا کرنا چاہیے، فلاں علاقے میں ملک میں ایسا ہونا چاہیے، مسلمانوں کا ایسا ہونا چاہیے. باتیں اس کے پاس ہوتی ہیں. اکثر یہ باتیں یہاں سے نکلتی، یہاں سے بھی نہیں. واقعی فکر نہیں ہوتی. اسی کو پوچھا جائے گا آپ نے اس دن کیا مشورہ دیا، کب کیا، اس کو خود کو یاد نہیں ہوتا ہے. وہ وقتی جذبات ہوتے ہیں، وہ واقعی سوچی سمجھی بات نہیں ہوتی ہے. وہ بس اس وقت میں جو موڈ بن گیا، اس وقت میں جو دماغ میں بات آ گئی بول دی، مجمع کا نور نظر بننے کے لیے. یہ مسئلہ ہمارا ہے. ہمارے زوال کی، ہمارے بگاڑ کی، ہماری پستی کی وجوہات بہت ساری، ان میں سے بنیادی وجہ یہ ہے ہم اپنی ذمہ داری کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہیں، اور ہم لمبے دور تک چھوٹا کام نہیں کر سکتے.
ہم نعرے لگا سکتے ہیں، ہم توڑ پھوڑ کر سکتے ہیں، لیکن ہم لمبے مدت تک شہد کی مکھی کی طرح کام نہیں کر سکتے. اب چھتا نہیں بنا سکتے، شہد نہیں جمع کر سکتے ہم لوگ، کیونکہ وہ کام ہم کو چھوٹا دکھائی دیتا ہے. جو قوم اس حالت کو پہنچ جائے وہ قوم ترقی نہیں کرتی ہے، وہ پستی ہی میں جاتی ہے. لمبے زمانے تک کے لیے مسلسل کام کرنا کامیابی کی بنیادی شرط ہے. کامیابی کسی دھماکے کا نام نہیں ہے. یہ نہیں کہ آپ نے ٹرک لایا اور اینٹیں ڈال دی اور دیوار بن گئی، ایسا نہیں ہوتا. ایک اینٹ پہ دوسری اینٹ جوڑتے جوڑتے اوپر رکھتے رکھتے بیچ میں سیمنٹ رکھتے رکھتے پھر دیوار بنتی. ہوا اس کو محنت کرنی پڑتی، مسلسل کام کرنا پڑتا ہے، سلیقے سے ایک کام کرنا پڑتا ہے. ٹرک سے لا کے اینٹیں ڈال دینے سے دیوار بن جاتی نہیں بنتی. کامیابی ایسے اس طرح کا طریقہ نہیں ہوتا ہے. پودے کو آپ دیکھیے، پودا آپ نے پھینک دیا اور بن گیا پیڑ، نہیں ہوتا ایسا. اس کو پانی ڈالتے ڈالتے لمبے زمانے تک کرنا پڑتا، اس کو بکری سے بچانا پڑتا، اس کو سنبھالنا پڑتا، اس کی نگرانی کرنی پڑتی ہے. آج اگر امت کے حالات بگڑے ہوئے ہیں، عالمی حالات بگڑے ہوئے ہیں، اس کے لیے کرنے کا کام یہ نہیں کہ 4 لوگ جمع ہو جائیں ایک سٹیج پر اور بڑی تقریریں کر لیں، جوش کے نعرے لگا دیں اور مسلمان جھوم جائیں اور اس کے بعد پھر گھوم کے جب گھر کو جائیں تو سب بھول جائیں. یہی ہمارا حال ہے اور یہی ہو رہا ہے سالوں سے. کوئی قرآن کے بارے میں بول دے، کوئی نبی کے بارے میں بول دے، کوئی کارٹون بنا دے، کوئی قرآن جلا دے، کوئی اسلام کے بارے میں کچھ بول دے، پوری دنیا میں ایک آگ لگ جاتی ہے. یہاں جلسے، وہاں جلوس، شور شرابے، 4 دن چلتا ہو، اس کے بعد سب ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ہر آدمی اپنے دل میں اپنے آپ کو یہ تسلی دیتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا، ایسا نہیں، میں نے کچھ تو کیا. وہ اپنے آپ کو تسکین دینے کے لیے ہوتا ہے اور سماج میں اپنی عزت بچانے کے لیے ہوتا ہے کہ کوئی مجھ پہ انگلی رکھ کے بولے نہیں تو نے کیا کیا. وہ یہ نہیں سوچتا کہ کرنا کیا چاہیے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ جو میں کر کے کم سے کم دکھائی دے کہ میں نے کچھ کیا. جلوس نکالنے سے دنیا بدل جائے گی، لیکن وہ ایسا دکھتا ہے کہ ہم نے کچھ کیا. بھائی اگر کوئی کرے بھائی یہ کیا ہے تو کہ کچھ نہیں کرنا، کیا کچھ تو کرنا چاہیے نا. لیکن یہ نہیں سوچتا کہ کچھ تو کرنا چاہیے، مطلب کچھ بھی کرنا چاہیے. بھائی کوئی آدمی اگر بیمار ہے پہاڑ سے کود جائے، مطلب کچھ نہیں کرنا تو کچھ تو کر لیا. کیا یہ طریقہ ہے؟ یہ طریقہ نہیں ہے. ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یہ قوم اگر فکری اعتبار سے مفلس ہو، ان کے پاس اگر کوئی طریقہ اور لائحہ عمل نہ ہو کہ ہم کو کیا کرنا ہے، بتائیے پھر دنیا کو رہنمائی دے گا کون؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے چن کے نکالا گیا ہے. تم لوگوں کو بھلائی کی تلقین کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تمہارا کام ہے. تم کو خود اگر معلوم نہیں ہے بھلائی امت کی قسمیں، انسانیت کی قسمیں، برائی قسمیں ہیں، اس دور میں کیا کام ہے کرنا چاہیے جو بھلا ہے، کیا کام ہے جو برا ہے، فائدہ کس میں، نقصان کس میں، اگر اسی قوم کو اگر معلوم نہ ہو، یہی قوم اگر فکری افلاس میں مبتلا ہو، بتائیے عالم کا حال کیا ہوگا. قائد ہی اگر مقلد بن جائے، چرواہا اگر بکریوں کے پیچھے ریوڑ کی شکل میں چلنے لگے، حصہ بن جائے اس کا، بکریاں کہاں جائیں گی؟ یہ حال ہمارا ہوا ہے. دوسری قوموں کو رہنمائی دینے کے لیے آگے چلنا، قیادت ان کی کرنا، یہ ہماری ذمہ داری تھی. آج ہم کیا ہو گئے ہیں؟ ہم دوسری قوموں کے مقلد ہو کر رہ گئے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے تھے اس کو، لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ. تم ضرور پچھلی قوموں کے راستے پر چلو گے، بالشت بالشت، ہاتھ ہاتھ، یہاں تک کہ اگر وہ کسی ضب، گوہ جو جانور ہوتا ہے ریگستان میں جو بل میں جا کے رہتا ہے، کہا کہ اگر وہ بل میں گھسیں گے گوہ کے تو تم بھی جا کے گھس جاؤ گے، اتنا ان کے پیچھے چلو گے. لَدَخَلْتُمُوهُ. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، الیہود والنصارى، آپ کی مراد اس سے کون ہے؟
یہود و نصارہ ہیں. آپ نے کہا فمن، اور کون؟ تمہارا مقصد تھا کہ تم کتاب و سنت کی اتباع کرو، اپنے لیے علمی غذا کتاب و سنت سے لو، اپنی زندگی کے لیے مقصد اور اس مقصد کے لیے راستہ اور اس کے لیے پوری رہنمائی کتاب و سنت سے لو، اپنے لیے اسوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو بناؤ. تم نے یہود و نصارہ کو بنا لیا، کفار و مشرکین کو بنا لیا. جیسا وہ کرتے ہیں ہم بھی ویسے ہی کریں گے، جیسا وہ جی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، ان کے پاس جو کچھ بھی ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے. ہم نے کامیابی اسی کو سمجھ لیا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو جب صحابی نے کہا تھا ذرا لباس بدل کے چلیے، ذمہ داروں سے آپ کو ملنا ہے حکومت کے، کیا کہا تھا؟ ہم ذلیل قوم تھے، اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے سے ہم کو عزت دی. اگر آج ہم اسلام کی بجائے کسی اور چیز سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ رب العالمین ہم کو ویسی ذلیل کر دے گا جیسے پہلے تھے. وہ سوچ کہاں ہے کہ ہماری عزت مال و دولت سے نہیں ہے، خوبصورتی سے نہیں ہے، سیاست اور حکومت سے نہیں ہے، اسباب سے نہیں ہے، ٹیکنالوجی سے نہیں ہے، میجورٹی سے نہیں. ہماری عزت ذلت کا مدار اسلام پر ہے. اسلام نہیں تو کچھ بھی نہیں. پنکھا، فریج، اے سی اور یہ ساری چیزیں، اگر الیکٹریسٹی نہیں تو کچھ بھی نہیں. بیٹھو لے کے، کرنٹ ہی نہیں ہے. بھئی آپ کے گھر میں اتنا اچھا پنکھا ہے، کیوں بند؟ لائٹ بھی ہے لیکن بند، اجالا نہیں، اندھیرا. ٹھنڈا پانی پینے کے لیے آپ کے پاس فریج ہے لیکن ٹھنڈا پانی نہیں. کیوں بھائی؟ کہ سب کچھ ہے لیکن الیکٹریسٹی نہیں ہے. کیا فائدہ؟ ہم ان چیزوں کو جمع کر رہے اور کرنٹ نہیں ہمارے پاس. اس لیے کہ اسباب میں منفعت رب العالمین کی طرف سے آتی ہے. چیزیں جمع کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. ان چیزوں کو نفع نقصان والا بنانے والا اللہ ہے. اللہ کو چھوڑ کے ایمان سے دور ہو کے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. غلبہ پانے کے لیے ہم کو اللہ کے حکم کے تابع بننا پڑے گا. لوگ ہم کو مانیں، اس کے لیے ہم کو اللہ کو مان کے چلنا پڑے گا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں صحابہ سے کہا، جو آیت میں نے پہلے پڑھی، کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. وَلَا تَهِنُوا، ہمت مت ہارو، وَلَا تَحْزَنُوا، غم مت کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، یاد رکھو تم ہی غالب رہو گے. لیکن غالب ہونے کے لیے تم کو کیا چاہیے؟ شرط کیا ہے اس کے لیے؟ غلبے کی شرط کیا ہے؟ کنڈیشن کیا ہے اس کے لیے؟ کیا چاہیے غلبے کے لیے؟ ایک ہی چیز اللہ نے بتائی، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو. معلوم ہوا کہ بنیادی شرط کامیابی کی، غلبے کی، ایمان ہے. یہ نہیں باقی ساری چیز جمع کر لو، ذلیل کے ذلیل رہو گے. عزت کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے شروعات یہاں سے کریں. دنیا بہتر بنانے کی شروعات ہوتی ہے دل بہتر بنانے سے، جہاں ایمان ہوتا ہے. عقیدے کی اصلاح. آج مسلمانوں کا بڑا طبقہ شرکیات میں پڑا ہوا ہے. بڑا طبقہ آج دین کے بارے میں شک میں بھی ہے. ایسے لوگ بھی ہیں، بولتے نہیں ہیں لیکن سائنسی ترقیاں، نیا جدید تعلیم، دوسری قومیں، انٹرنیٹ، یہاں وہاں یوٹیوب، دماغ میں خرافات ہیں، بول نہیں پاتے ہیں کہ کہیں فتویٰ ہم پہ نہ لگ جائے مرتد کا. اندر سے کھوکھلے ہیں. اچھا خاصا پڑھا لکھا طبقہ ایسا ہے. پھر کبھی وہ منکر حدیث ہو جاتا ہے، کبھی وہ لبرل ہو جاتا ہے، سب چلتا ہے. اور بعض اوقات اسی آزادی کا نتیجہ ہوتا ہے یہ مسلمان نام کا، بیوی غیر مسلم، اولاد آزاد. میں میرے اس پہ چلتا ہوں، وہ اس کے اس پہ چلتی ہے، اور بچے کو ہم نے آزاد چھوڑا ہے، تو تیرے دل سے چن. لکم دینکم ولی دین. چلو کہیں تو قرآن کی آیت کام آئی.
یہ معنی اس کا نہیں ہے۔ پھر نبیوں کو کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ نے؟ سب اپنے اپنے حساب سے چلو اس کے لیے؟ یہ کلمہ برات ہے، یہ بیزاری کی بات ہے۔ تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، ہم اپنا دین نہیں چھوڑ سکتے، تم کو جو کرنا ہے کرو، تم کو جیسا جینا ہے جیو، ہم اس دین پر نہیں آ سکتے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ یہ براءت اور بیزاری کی بات ہے، نہ کہ اجازت کی۔ جہالت اتنی بڑھ گئی کہ جو کفر کے انکار کا کلمہ تھا، کفر سے بیزاری کا کلمہ تھا، اس کو کفر کو قبول کرنے کا کلمہ بنا لیا گیا۔ اس آیت کو اجازت بنا دیا گیا، بھائی تم تمہارے حساب سے چلو، ہم ہمارے حساب سے چلتے ہیں۔ اس آیت میں یہ نہیں ہے۔ اس آیت کی شروعات، اس سورت کی شروعات کہاں سے ہو رہی ہے؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ۔ اے نبی آپ کہیے، اے کفر کرنے والوں، میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو۔ اس میں برات ہے، اس میں انکار ہے، اجازت نہیں ہے۔ اس میں ناراضگی کا اظہار ہے، اس میں چلتا ہے سب چلتا ہے نہیں ہے۔ لیکن ایک بڑا طبقہ، پڑھا لکھا طبقہ آپ دیکھیے اس راستے پر جا رہا ہے، بھائی سب چلتا ہے، کوئی کسی کو بولو مت، اتنا مت بولو کہ گھر میں بھی مت بولو، بیوی بچوں کو بھی مت بولو، کسی کو مت بولو۔ کیوں؟ آزاد ہے، سب سمجھدار ہیں، اپنے اپنے حساب سے کرو۔ وہ قوم، وہ امت جس کی ذمہ داری تھی تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، ان کی ذمہ داری تھی لوگوں کو بتائیں یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ مت کرو، یہ کرو۔ وہی قوم کیا ہو گئی؟ جو جی میں آئے کرو۔ دوسری قوموں کو تو دور، اپنی زندگی میں، اپنے خاندان میں، جہاں اس کی اپنی حکومت ہے، اس کے گھر میں جس کو جو کرنا ہے کرو۔ نماز پڑھنا ہے پڑھو، نہیں پڑھنا ہے مت پڑھو، روزہ رکھنا ہے رکھو، نہیں رکھنا ہے مت رکھو، پردہ کرنا ہے بیٹا کرو، تمہارا جب جی میں آئے کرنا، میں زبردستی نہیں کرتا، میں بہت آزاد خیال ہوں۔ کیونکہ دین میں کیا ہے؟ لا اکراہ فی الدین، مل گئی، دین میں زور زبردستی نہیں۔ اپنی خواہش سے اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کرنا، اپنی چاہتوں کو پورا کرنے کے لیے قرآن کی آیتوں کو اور احادیث کو دلیل بنانا، کیسا تماشا ہے یہ؟ لا اکراہ فی الدین، یہ آیت اس کے لیے ہے۔ پھر اس کا کیا کریں گے آپ کہ اگر بچہ 7 سال کا ہو جائے، اس کو نماز سکھاؤ، اور 10 سال کا اور نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو؟ یہاں وہ آیت نہیں آئے گی۔ وہ آیت اس کے لیے نہیں ہے، وہ آیت اس کے لیے کہ آپ کسی کو اسلام میں زور زبردستی داخل نہیں کر سکتے۔ آنے کے بعد شریعت اس پر نافذ ہوگی، چاہے پھر وہ پردہ ہو، چاہے پھر وہ نماز ہو، چاہے پھر وہ حلال و حرام کا معاملہ ہو، اس آدمی کے لیے جو اس گھر کا ذمہ دار ہے۔ لیکن آج مسلمان دوسری قوموں کو دیکھتے ہوئے آج ان کے طور طریقے کو اپنا رہا ہے کہ بھئی آزادی سب سے بڑا دین ہے۔ آج حال یہی ہے انسانیت کا کہ اگر آپ داڑھی رکھ کے جاتے ہیں، کوئی آپ کو پوچھے کیوں داڑھی رکھتے آپ؟ اگر آپ یہ کہو ہمارے دین میں ایسا ہے، تم بہت کمیونل ہو، بہت ریلیجس ہو، بہت اسٹرکٹ ہو، متشدد ہو، ایکسٹریمسٹ ہو، اور آپ کہو کہ فلاں نے ڈاروین کو بھی داڑھی تھی، مجھے ڈاروین بہت پسند ہے، ٹالسٹوئی کو داڑھی تھی، رابندر ناتھ ٹیگور کو داڑھی تھی، یا آپ یہ کہو یہ فیشن ہے، مجھے اچھا لگتا ہے، سوٹ ہوتا ہے مجھ کو، تو آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ دین کا تشخص شدت پسندی ہے، اور وہی بات اگر آپ کہو مجھ کو اچھا لگتا ہے، اگر آپ پاجامہ ٹخنوں سے اوپر رکھو، بہت کیوں ایسا کرتے آپ؟ نیچے تک کیوں نہیں پہنتے؟ بولے ہمارے اسلام میں ایسا ہے، ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے، بہت شدت پسند ہے۔ لیکن وہی آدمی اگر چڈی پہن کے باہر نکلے
معذرت کے ساتھ چڈی پہن کے نکلے باہر اور کتا لے کر نکلے واک کے لیے، کوئی اس کو کچھ بولنے والا نہیں ہے. کیوں؟ میری مرضی. اس سے پوچھا آپ کیوں ایسا پہن کے نکلتے؟ بولے میری مرضی. آپ کی کوئی زبردستی ہے؟ نہیں کوئی زبردستی نہیں ہے، مجھے اچھا لگتا ہی ہے، مجھے اچھا لگتا ہے. عورت تنگ اور نیم عوریاں لباس پہن کر نکلے، کوئی اس کو کچھ بولنے والا نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس ایک ہی دلیل ہے. اس کے پاس کیا ہے؟ میں آزاد ہوں. لیکن ایک مسلمان عورت اگر حجاب کے ساتھ باہر نکلتی ہے، کیوں ایسا؟ تمہارے اسلام میں بہت زبردستی ہے. چہرہ اگر بڑھاپ کے نکلے، کیا چہرہ بھی کوئی چھپانے کی چیز ہے؟ لیکن کورونا ہو یا کوئی عورت یہ کہے کہ مجھے اپنی خوبصورتی کو بچانے کے لیے میں اپنے چہرے پر کیا کرتی ہوں، الٹرا وائلٹ ریز نہیں آنا چاہیے، یا پولوشن سے میرا چہرہ خراب نہیں ہونا چاہیے، میری بیوٹی خراب ہوتی ہے اس سے، اس لیے میں اپنے چہرے کی بات کرتا ہوں. اچھا ماشاءاللہ، بہت بڑی بات ہے. سوچ، حالات ایسے ہیں. آج کے دور میں آزادی خود ایک دین ہے کہ کسی بھی انسان کے لیے اگر وہ بول دے میری آزادی بھائی میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، کپڑے پہن کے نکلوں یا بغیر کپڑوں کے، کوئی اس کو کچھ بولنے والا نہیں ہے. آزادی کو دین بنا دیا گیا. یہی سوچ مسلمانوں میں آ رہی ہے. ہر آدمی آزاد ہے، میرے گھر میں سب فری ہے، جس کی جی میں جو آیا کرتا، میں کسی کو بولتا نہیں، سب اپنے دل سے جو چاہے کرتے ہیں. کہاں جائے گی قوم؟ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک نگراں ہے، جیسے بکریوں کا چرواہا ہوتا ہے، ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اولاد موبائل فون پہ کیا کر رہی، دیکھنے کی فرصت آپ کے پاس ہے؟ نہیں ہے. کام دھندا دیکھوں یا یہ دیکھتے بیٹھوں؟ آج یہ حال ہے. کوئی کسی کو دیکھ نہیں رہا ہے، ہر آدمی اپنی زندگی میں مگن ہے. اس کے پاس دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ کرنے کے لیے وقت ہے، لیکن گھر میں آ کے گھر والوں کے دینی حالات کا جائزہ لینے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے. ہم اگر اپنی ذمہ داری کو نہ سمجھیں تو اس کو پورا کیسے کریں گے؟ اور اگر پورا کرنے کا احساس نہ ہو تو اور کون سا محرک ہمارے لیے ہے؟ اور ہم کو چیز پہ کھڑا کرنے والی چیز کیا ہے؟ یہ احساس ہے جو انسان کو ذمہ داری پورا کرنے والا بناتا ہے. جب احساس ہی ختم ہو جائے تو کاہے کی ذمہ داری اور کاہے کی ادائیگی اس کی؟ کتنا ہم احساس رکھتے ہیں اپنی ذمہ داری کا؟ عالمی ذمہ داری بہت بڑی چیز ہے. خاندانی ذمہ داری اگر نبھا لے آدمی تو بہت بڑی بات ہے، بہت افسوس کی چیز ہے. حالات برے ہیں، لیکن ان حالات میں گھبرانا بھی نہیں چاہیے. گھبرانا بھی ناکامی کی شروعات ہوتی ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. ہمت مت ہارو. ہمت ہارنا جنگ ہارنے کی شروعات ہے. دنیا میں جو بگاڑ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے جو کچھ بھی کوشش ہم کو کرنا ہے، حق پر جمے رہنا ہے. باطل کو ختم کرنے کے لیے ہم کو علمی سطح پر اور جو اللہ نے ہم کو صلاحیت دی اس کو استعمال کر کے اس کو ختم کرنا ہے. اس کے لیے ہمت مت ہارو. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا. غم مت کرو. اب تک زندگی چلی گئی، بڑھاپا آ گیا، ہم کچھ نہیں کر پائے، یا اتنا نقصان ہو گیا، گھر میں بچے بگڑ گئے، یا عالمی سطح پر کتنا نقصان مسلمانوں کا ہو گیا. ٹھیک ہے، جو ہو گیا ہو گیا، اب غم مت کرو. آئندہ کے لیے ہمت مت ہارو. کچھ نہیں ہو سکتا، اتنا بگاڑ ہو چکا ہے کہ اب کچھ نہیں کیا جا سکتا، اب کچھ نہیں ہو سکتا. نہیں، ہو سکتا ہے. مستقبل کے اعتبار سے، حال کے اعتبار سے ہمت مت ہارو. آگے کے لیے ہمت مت ہارو. وَلَا تَهِنُوا، بزدل مت بنو. وَلَا تَحْزَنُوا، اور جو نقصان ہو چکا اس پر غم کرتے ہوئے اپنے مواقع کو اور مستقبل کو برباد بھی مت کرو. بعض اوقات انسان کیا ہوا پہ روتے روتے آئندہ کے بھی نقصانات کر دیتا ہے.
جو ٹرین چھوٹ گئی اس پہ ہی روتے 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 دیکھ رہا ہے جا رہی، اور دوسری ٹرین آئی وہ بھی چلی گئی. جو ہو گیا ہو گیا، اب کیا ہو سکتا ہے؟ وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی غالب رہو گے بشرطہ کہ تم ایمان والے ہو. ایمان ہمارے پاس پہلی صورت میں ایمان ہونا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ کی ایمان کس پر ہے؟ إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ. اگر اللہ تمہاری مدد پر ہو تو تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے. دیکھیں یہاں بھی غلبے کی بات ہو رہی ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی غالب رہو گے بشرطہ کہ تم ایمان والے ہو. إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ. اگر اللہ تمہاری مدد پر ہو تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. معلوم ہے کہ ہم کو اللہ سے شروعات کرنی پڑے گی. اللہ کی طرف رجوع، اللہ کی طرف پلٹنا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا اعتماد اسباب پر ہے، رب العالمین پہ کتنا ہے. ہمارے پاس یہ ہوگا، ایجوکیشن ہوگا تو ہم کامیاب ہوں گے، حکومت ہوگی تو کامیاب ہوں گے، پیسہ ہوگا تو کامیاب ہوں گے، سیاست ہوگی تو کامیاب ہوں گے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ پنکھا، فریج اور ٹیوب لائٹ ہے. کرنٹ کہاں ہے؟ ہمارے پاس واقعی ایمان ہوگا تو اللہ رب العالمین اسباب کی کمی کے باوجود بھی غالب کر سکتا ہے. ہمارے پاس چیزیں ہوں گی تو کامیاب ہوں گے، غالب ہوں گے، عزت ملے گی، کامیابی آئے گی. اللہ اگر ہمارے پاس ہے تو پھر چیزوں کی کمی کی بھرپائی اپنے آپ ہو سکتی ہے. صحابہ کی تاریخ اس کی شاہد ہے، انبیاء کی تاریخ اس کی شاہد ہے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس کیا تھا؟ آگ میں پھینکا گیا، اللہ نے بچایا، غالب کیا، ان کو ذلیل کیا. فجعلناہم الاخسرین. موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا تھا؟ عصا. فوج تھی، لشکر تھا، بنی اسرائیل لوٹے پٹے، کمزور اور مسلسل غلامی میں رہ کے بزدل بھی بن چکے تھے. فرعون کو دیکھتے ہی پکارنے لگے، انا لمدرکون، پکڑے گئے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا تھا؟ لیکن اللہ نے مدد کی، بس ایک عصا مارا اور راستہ بن گیا اور فرعون کو غرق کیا اللہ نے. اتنے بڑے ظالم بادشاہ کو، اتنی بڑی حکومت والے کو، وہ فرعون ذی الاوتاد، اس کو اللہ تعالیٰ نے غرق کیا، اس کے ساتھ اس کے لشکر کو غرق کیا. اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. اللہ سے اپنا تعلق بنانا یہ پہلا کام ہے. اگر ہم چاہتے ہیں بگاڑ کے ان حالات میں ہم کامیاب ہوں، سب سے پہلے ہم کو اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. پہلی چیز یہ یاد رکھنی ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا. سورہ الانعام میں آیت نمبر 42-43 آپ پڑھیے. اللہ فرماتا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ. اے نبی آپ سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان میں بھی ہم نے رسول بھیجے. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ. ہم نے ان کو معاشی اور جسمانی مصیبتوں میں مبتلا کیا. بیماریاں، اللہ کی طرف سے آسمانی عذاب، برے حالات ان پر ڈالیں. معاشی تکلیف میں ان کو مبتلا کیا، جسمانی تکلیف میں ان کو ڈالا، آندھی طوفان اس طرح کی چیزیں جو بھی مسائل ہیں ان پر تکلیفیں ڈالی. کیوں ڈالی؟ اللہ فرماتا ہے لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ تضرع کریں، گڑ گڑائیں، آہذاری کریں، اللہ کے آگے روئے دھوئیں. اللہ فرماتا ہے فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا. تو جب ان پر اللہ کی طرف سے مصیبت اور تکلیف آئی، شدت آئی،
انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ اللہ کے آگے گڑ گڑائے. کیوں اللہ کی طرف انہوں نے رجوع نہیں کیا؟ معلوم ہوا کہ اللہ چاہتا ہی ہے کہ مصیبتوں میں، برے حالات میں، فتنوں میں، پریشانیوں میں، بگاڑ کے دور میں خصوصاً بندہ اللہ کی طرف لوٹ آئے. حالات اگر ہم چاہتے ہیں کہ حالات میں سدھار آئے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری حالت میں سدھار آئے. اس کو یاد رکھنا ضروری ہے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ حالات میں سدھار آئے. پہلے اس کی شروعات کیسے ہوگی؟ ہماری حالت میں سدھار آئے. دینی حالت میں ہمارا تعلق اللہ سے کتنا ہے. ہمارا تعلق کیوں؟ مصیبتیں آتی ہیں اللہ کی طرف سے. اگر اللہ نہیں ہونے دے تو نہیں ہو سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو جلنے نہیں دیا، موسیٰ علیہ السلام کو ڈوبنے نہیں دیا. تو اللہ چاہیں تو چاہے کچھ بھی ہو جائے، نہیں ہو سکتا. ہمارے لیے کیوں ہو رہا؟ اللہ چاہے تو اس کو روک سکتا ہے. ہم اگر اللہ کے ہو جائیں تو اللہ ہمارے لیے قانون بدل سکتا ہے. کائنات کے قوانین کا رب اللہ ہے. جس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے قانون بدل دیا، ہمارے لیے بھی کر سکتا ہے. ہم ایسے ہوں، اس لائق تو بنے، اس لائق تو بنے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی میں، تری میں فساد برپا ہو گیا لوگوں کی کمائی کی بدولت، ان کے برے اعمال کے نتیجے میں. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ تعالیٰ انہیں ان کی کرتوت کا مزہ چکھاتا ہے. کیوں؟ یعنی ان پر بگاڑ، تکلیف، مصیبت آتی ہے. کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ پلٹ کے اللہ کی طرف آ جائیں. معلوم ہوا کہ برے حالات جو آتے ہیں ان میں اللہ کی طرف سے ایک موقع ہوتا ہے بندے کے لیے کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئے. مصیبتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر اللہ تعالیٰ تجھے کسی مصیبت میں جکڑ لے تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ہٹا سکے. معلوم ہوا کہ مصیبتیں ہٹتی ہیں اللہ کی طرف سے. ہم اللہ کو پائیں، اللہ کو منائیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو چاہے کر سکتا ہے. اس کی قدرت میں سب کچھ ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. اللہ کو کھو کے ہم اپنے لیے مدد کے سارے اسباب کھو دیتے ہیں. اللہ کو پا کے کچھ باقی نہیں بھی پایا ہم نے. اگر اللہ کو پایا تو اب ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت رہتی نہیں ہے. لہٰذا بگاڑ کے دور میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ بندہ اللہ کو پائے، اللہ کو منائے، اللہ کی طرف رجوع کرے. توبہ کے ذریعے سے، اللہ کی عبادات کے ذریعے سے، اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے ذریعے سے. سب سے بڑا حق اللہ کا کیا ہے؟ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے اور وہ پیچھے ہی سوار تھے آپ کے. ایک ہی سواری ہے، آپ آگے بیٹھے ہوئے ہیں، معاذ بن جبل پیچھے، اور خاموشی سے چل رہے ہیں. کہا اے معاذ. کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک. اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، حکم ارشاد کریں، حکم فرمائیں. آپ خاموش رہیں. تھوڑی دیر تک پھر چلتی رہی سواری آگے. کہا یا معاذ بن جبل، اے معاذ بن جبل. کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک. 3 بار ایسے ہی ہوا. کہا جانتے ہو اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ کہا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے. اللہ و رسولہ اعلم. اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے، بہتر جانتا ہے.
ہم کیا جانیں؟ صحابہ جانتے تھے کہ جب ایسا پوچھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلوم کرنے کے لیے نہیں پوچھتے ہیں دین کی بات، آپ سکھانے کے لیے پوچھتے ہیں۔ تو ادب ان میں تھا کہ میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں بولتے تھے۔ نبی ہے، ہم سے سوال کر رہے ہیں، وہ دینی سوال پوچھ رہے ہیں، یہ نہیں پوچھ رہے کہ فلاں چیز کیا ہے، فلاں چیز کہاں ہے، کون کہاں ہے، یہ نہیں پوچھ رہے ہیں، اللہ کی بات بتا رہے ہیں۔ اور وہ سوال نبی ہم سے پوچھے گا، نبی کو معلوم نہیں؟ آپ ہماری توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے پوچھ رہے ہیں۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اللہ کو نہیں معلوم موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ توجہ دلانے کے لیے بھی سوال پوچھا جاتا ہے، آدمی کا دھیان اس طرف آئے۔ تو آپ تعلیم کے لیے اس مسئلے کو ذہن میں راسخ کرنے کے لیے پوچھ رہے ہیں۔ کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ کہا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کی عبادت میں کسی چیز کو شریک نہ بنائیں، کسی چیز کو شریک نہ کریں، یہ اللہ کا حق ہے۔ کتنا حق ادا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ پھر کہا جانتے ہو بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ اتدری ما حق العباد علی اللہ اذا فعلوہ، جب وہ ایسا کریں کہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ شرک نہ کریں، تو بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ کہ اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ کہا کہ بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جب وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دے، دائمی عذاب نہ دے، ہمیشہ کی جہنم میں نہ ڈالے۔ اللہ کا حق۔ اب دیکھیے، اب ہم تھوڑا سوچتے ہیں یہ تو ہم کر رہے ہیں، ہاں یہ تو ہم کر رہے ہیں، ہم شرک نہیں کرتے ہیں۔ بات دو ہیں اس میں، ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ شریک نہ بنانے میں تو بڑے ماشاءاللہ کامیاب ہیں، عبادت کا حق ادا کرنے میں ہیں، نمازیں 5 وقت کی پابندی سے ہو رہی ہیں، روزے رمضان کے پورے ہو رہے ہیں، اللہ کو یاد کرنے کا اہتمام کتنا ہے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کتنا ہے، اللہ سے دعاؤں کا اہتمام کتنا ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کا زندگی میں اہتمام کتنا ہے۔ کیا یہ عبادت نہیں ہے؟ عبادت کی تعریف کیا ہے؟ العبادۃ اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرہ والباطنہ۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبادت ایک جامع لفظ ہے، لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ، اس میں ہر وہ چیز آ جاتی ہے جو اللہ کو پسند ہے اور جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ من الاقوال والاعمال، چاہے وہ اقوال ہوں یا اعمال ہوں، الظاہرہ والباطنہ، چاہے وہ ظاہری چیزوں میں سے ہو یا باطن میں ہو، دل کے اندر۔ کیا ہماری زندگی میں اللہ کی پسند کے مطابق جینا ہے؟ ہم تو اپنی پسند سے جی رہے ہیں، مجھ کو جو اچھا لگتا میں کرتا ہوں۔ مومن ایسا نہیں ہوتا ہے، اللہ کو جو اچھا لگتا میں کرتا ہوں، میرے رب کو کیا پسند ہے۔ ہماری زندگی میں اللہ کی عبادت کا اہتمام کتنا ہے؟ آدمی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچے کہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام میری زندگی میں کتنا ہے، اور اخبار پڑھنے کا، واٹس ایپ پڑھنے کا اہتمام کتنا ہے۔ میں تلاوت کتنی سنتا ہوں، نیوز کتنی سنتا ہوں، ٹک ٹاک کتنا دیکھتا ہوں، دینی خطبات اور دینی علوم کے حصول کے لیے میں کتنا وقت لگاتا ہوں۔ سوچئے، میں عبادات کا اہتمام پابندی سے کرتا ہوں کیا؟ نیند سے اٹھنے کے بعد آج میں نے دعا پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ نیند سے بیدار ہونے کی دعا میں نے پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ آدمی خود سوچے۔ مسجد میں داخل ہوا تو میں نے دعا پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ کہاں ہے ہماری زندگی؟ ہم دنیا بدلنے نکلیں، ہم خود کو بدل نہیں سکتے۔
جو قوم خود کو نہیں بدل سکتی وہ کسی کو نہیں بدل سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ پہلوان وہ نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ دے کشتی میں، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ دوسرے پر غالب آنا یہ اصل غلبہ نہیں ہے، اپنے نفس پر غالب آنا اصل غلبہ ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ۔ غلبہ چاہیے ہم کو، ساری دنیا میں غلبہ مسلمانوں کا۔ کیا غالب کرے گا؟ تو اپنے آپ کو یا اللہ کے دین کو؟ تو ساری دنیا میں تو دین کو غالب کرنے کا جھنڈا لے کے کھڑا ہوا ہے، تو اللہ کے دین کو اپنے آپ پر غالب کر پایا؟ اپنے گھر پہ غالب کر پایا؟ تو ساری دنیا کو دین سے بھر دینا چاہتا ہے۔ تیرے گھر میں دین ہے؟ تیری دل میں، تیری زندگی میں دین ہے؟ اگر نہیں ہے تو اپنے حال پر غور کر۔ اگر دنیا کو تجھ کو بدلنا ہے، شروعات اپنے آپ سے کر۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ عالم کے حالات بہتر ہوں، مسلمانوں کے حالات بہتر ہوں۔ ہم نہیں کر سکتے، یہ اللہ کر سکتا ہے۔ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو ویسا بنائیں کہ اللہ ہمارے لیے کچھ کرے۔ اللہ کل بھی کر سکتا تھا اور آج بھی کر سکتا ہے اور کل بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ کس کے لیے کرے؟ اللہ کس کا ہوگا؟ جو اللہ کا ہوگا اللہ اس کا ہوگا۔ ہم اللہ کے ہیں؟ ہم خالی بولتے ہیں انا للہ، واقعی حقیقت میں کتنے اللہ کے ہیں ہم؟ وہ انا الیہ راجعون، بولنے کے لیے تو بول دیتا آدمی، ہاں ٹیپ 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 کیا تو اپنے آپ ٹائپ ہو جاتا ہو، شارٹ کٹ۔ کوئی بھی مر گیا، کچھ مصیبت آئی، پریشانی آئی، فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سوچا ہے اس کو؟ کیا حقیقت میں تو یہ ہے جو اپنی زبان سے بول رہا ہے؟ لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ کیا واقعی تمہاری زندگی کی حقیقت یہ ہے؟ تم یہ مان کے چلتے ہو ہم اللہ کے ہیں؟ انا للہ، ہم اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کے بندے ہیں، ہمارا مالک ہے۔ حقیقت میں ہے کیا ایسا؟ یا شیطان کو اپنا مالک بنا کے رکھا ہے، یا نفس کی غلامی میں مبتلا ہے، یا سماج کی تقلیدات کا پیروکار ہے؟ تو کون ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پلٹنا اللہ کی طرف تیری زندگی میں ہے؟ سکھ دکھ میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس بات کا اعتقاد رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے؟ نہیں تو اپنے آپ کو آج ہی سدھار کی طرف لے جانے کی فکر کر، دنیا بدلنے کا خیال فی الوقت چھوڑ دے۔ پہلے اپنے آپ کو بدل، پہلے اپنے آپ کو بدل، شروعات یہاں سے کر۔ اگر یہاں فیل ہے، آگے کامیابی کی صورت دکھائی نہیں دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں اور دین کا علم حاصل کرنے، اپنے حال پر غور کرنے اور سدھار کی شروعات اپنے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ باتیں بھاپ بن کے ہوا میں اڑ جاتی ہیں، حقیقت اپنی جگہ باقی رہتی ہے۔ مسائل رہتے ہیں، باتیں کرنے سے پہاڑ ادھر سے ادھر نہیں جاتا، باتیں کرنے سے نہیں جاتا۔ اگر واقعی ہم حقیقت کو سمجھیں، اپنائیں، اس کے مطابق جئیں، تو اللہ ہمارے لیے پہاڑ کو بھی یہاں سے وہاں کر سکتا ہے۔ نہیں تو یہاں سے وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہم اپنے آپ کو نہیں ہلا سکتے، ہم پوری دنیا کو ہلانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مسجد کے باہر آدمی بیٹھا ہے، اپنے آپ کو ہلا کے مسجد میں نہیں لا سکتا۔ سوچئے، گمراہی کے راستے سے، شرک و بدعت سے نکل کے ہدایت کی طرف، توحید اور اتباع کی طرف نہیں آ سکتا۔ پوری دنیا کو لانے کا فکر ہے۔ نعرے لگانے سے دنیا نہیں بدلتی ہے، نعرے لگانے سے نہ گھر میں کھانا بنتا ہے، نہ کھیتی میں اناج اگتا ہے۔ اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اور صحیح محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو سمجھ عطا فرمائیں اور فکر دیں کہ ہم حالات کے بدلنے کے لیے واقعی وہ کریں جو اللہ ہم سے چاہتا ہے۔ ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین ہیں، آپ پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم کو اس سے آزاد ہو کر حل کی تلاش کرنا جہالت کی بری قسم ہے۔ ہم کو اسی علم میں تلاش کرنا پڑے گا جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے۔
کہ واقعی ان مسائل کا حل کس میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھتا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔